السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور ہم تمام کو اپنے ایمان کی تجدید کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے واری محفل ہے۔ انشاءاللہ اس محفل میں آج ہم مقصد بیعت سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیعت کرنا کیوں ضروری ہے، مقصد بیعت کیا ہے اور بیعت کرنا کیوں ضروری ہے۔ بیعت اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم بیعت نہیں کریں تو ہمارا ایمان ناقص تھا۔ کیسا ناقص تھا؟ جب ہم بیعت نہیں کریں تو ہمارا ایمان ناقص تھا۔ جیسے کہ ایمان کی دو شرطیں ہیں، ایمان کی دو شرطیں ہیں، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہم کیا کریں، زبان سے اقرار کرتے رہیں لیکن دل سے تصدیق نہیں کریں۔ کیسا نہیں کریں؟ مثال کے طور پر ہم جاب کرتے یا کچھ بھی کاروبار کرتے تو ہم جاب کو، کاروبار کو کیا کرتے، حاجت روا مانتے، یعنی اس سے ہماری حاجت پوری ہو رہی۔ زبان سے تو اقرار کرتے اللہ دے رہا بول کے، لیکن دل میں کیا ہے، کاروبار دے رہا بول کے، جاب سے کما رہا ہوں تو گھر چل رہا، نہیں تو نہیں چلتا۔ تو ہم جب بیعت کریں تو ہمارے پیر کیا بتائے، ایمان کیسا لانا، ہمارے پیر ہمارے کو یہ بتائے۔ تو بیعت کرنا ضروری ہے۔ مقصد بیعت کیا ہے؟ مقصد بیعت دو ہے، یاد حق علی الدوام، یافت حق۔ یاد حق علی الدوام یعنی ہر آن اللہ کی یاد میں لگے رہنا۔ کیسا لگے رہنا ہر آن اللہ کی یاد میں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو لوگ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے کو معلوم ہوا جب ہم بیعت کرے تو ہمارے پھر ہمارے کو کیا دیے، معاملات دیے، استغفار دیے اور درود شریف دیے اور بھاسن پاس کا ذکر دیے، کئی کو دیے تاکہ ہم ہر آن اللہ کی یاد میں لگے رہیں۔ اب ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کو پانا ہے۔ کیسا پاتے؟ یافت۔ یافت کے معنی پانا۔ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو پانا ہے۔ علم و عرفان سے پاتے ہیں۔ کس سے پاتے؟ علم و عرفان سے۔ علم و عرفان سے کیسا پاتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک حافظ صاحب ہے، ماشاءاللہ قرآن شریف اچھا پڑھتے، قرأت اچھی ہے بول کے آپ سنیں، لیکن ان کو آپ جاننا پہچاننا ہے، خالی معلوم ہے ان کے بارے میں، تو اب مثال کے طور پر انہوں آ کے ٹھہرے، آپ ملاقات بھی کر لیے، آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے لیکن آپ ان کو پہچانتے نہیں۔ جب کوئی صاحب آ کے ملے تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں سے انہوں، تو جب ہم بیعت کریں تو ہمارے کو معلوم ہی سے اللہ ہے بول کے، لیکن کیسا ہے وہ ہمارے پیر بتاتے۔ تو یافت حق سے کیا ہوتے ہیں، ہم اللہ کو پاتے۔ تو علم و عرفان ہونا، علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ جیسا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، اور اللہ تعالیٰ۔ یعبدون کے معنی یعرفون کے ہے، یعنی اللہ کو جاننا پہچاننا پھر اس کی عبادت کرنا۔ اللہ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، پھر اس کی عبادت کرنا ہے۔ یہ جو مقصد بیعت ہے یہ قرآن کے تحت ہے۔ دراصل مقصد بیعت مقصد حیات ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ بولا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرِفُ، پس میں نے ارادہ کیا کہ پہچانا جاؤں۔
فخلقت الخلق، لہذا ایک مخلوق کو پیدا کرا. اللہ ہما کو کئی کو پیدا کرا اس کی عبادت کے لیے، یعنی اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اس کے بعد پھر عبادت کرنے کا ہے. اس کی جاننا پہچاننا، اس کی عبادت کرنا. یہ جو مقصد بیت ہے یہ قرآن کے تحت ہے، اور یہ جو منشا ہے، منشے کے اللہ کے منشے کے تحت ہم مقصد بیت کریں، اور یہ مقصد بیت دراصل مقصد حیات ہے. اب بیت کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ بیت کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے. بیت تو کئی قسم کی ہے، لیکن دین میں 3 قسم کی ہے. دین میں 3 قسم کی بیت ہے: بیت اسلام، بیت توبہ، بیت جہاد. بیت توبہ جو ہے، اب جو جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، اس بات پر کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، اور نہ گناہ کریں گے، اور نہ چوری کریں گے، اور نہ زنا کریں گے، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور نہ بہتان لگائیں گے، اس بات پر کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کسی کو گھڑ لے، اور دین کے معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو اے نبی، آپ ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہمارے کو یہاں پہ بات یہ معلوم ہو رہی، جو بیعت نبی لیے تھے اس ٹائم پہ بیعت توبہ ہے، اور ہم ہمارے پیر کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے وہ بھی بیعت توبہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پیر کی تعلیمات میں آئے، جو پیر ہمارے کو حکم دے رہے اس پر عمل کرے، صحبت شیخ میں بیٹھے، علم دین حاصل کرے، تاکہ ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو اور ہماری دین بھی اچھا ہو اور دنیا بھی اچھی ہو. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دعا کو پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و مقبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.